شریعت کا تو نہیں کرو تم. ٹھیک. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پانچویں صفت جو منافقین کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسلام کے ارکان، بہت ساری اور بھی باتیں اسلام کی جو کرنے کا حکم دیتا ہے، جن سے روکتا ہے. منافق کے لیے عبادت کرنا بہت سستی اس کو ہوتی ہے. اور نبی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ منافق کھڑے ہوتے ہیں، بالکل سست. کسلان عربی میں کہتے سست آدمی کو، انتہائی سست بولتے ہیں نا اردو میں، سست ہے یار، کسلان سست ہے ایک دم. تو جب اٹھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق کی صفت یہ ہے کہ جب نمازوں کو اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ. ٹھیک. ان کا مقصد نماز پڑھنا چونکہ ہے ہی نہیں نا، وہ دل سے کافر ہوتے تھے، وہ تو خالص منافق تھے اس زمانے کے، آپ سن کے زمانے کے، ہے نا. تو نماز کو سستی سے اٹھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق صفوں میں کھڑے تھے نماز میں، لیکن سستی سے آتے تھے تو پتا چل گیا کہ یہ منافق سستی کرتا ہے. آج بہت سارے لوگ امت مسلمہ پر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسجد کا رخ جمعہ سے جمعہ اور کبھی عید سے عید ہوتا ہے اور پھر مومن. یہ منافق ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نماز کو اٹھتا ہے تو سستی سے اٹھتا ہے تو منافق ہے. اور یہاں ایمان کا دعویٰ ہے اور نماز ہی غائب ہے، وہاں سستی سے پڑھنے والا منافق ہو رہا ہے اور یہاں نماز ہی نہیں پڑھ رہا. پھر کیا ہے؟ ایمان والے، اور پھر جنت ہماری ہے، اور پتہ نہیں بڑے بڑے دعوے اس کے علاوہ. ایسی عجیب بات ہے نا. یہاں تو سستی کی وجہ سے وہ نفاق میں چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق سب سے بدترین منافق ہے، لیکن وہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا نماز چھوڑنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا. تو لہٰذا اگر ہم منافق بھی ہے، دل سے کافر بھی ہے، تو نبی کے پیچھے صف میں جا کے کھڑے تو رہنا ہی پڑے گا ہم کو. لیکن آج ہم دعوے دار ہیں اسلام کے اور نماز ایسی کثرت سے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. معلوم، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. اب آپ کہیں گے ایسا کیسا ہوتا ہے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں میں لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں اس کی دلیل. رمضان میں آپ کے محلے میں کتنی مسجدیں پر رہی ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن جمعہ تو ایک ہی مسجد میں ہوتی، پڑ جاتی ہے. اگر سب لوگ جمعہ بھی پڑھیں گے تو رمضان میں لوگ پڑھ رہے ہیں نماز مسجد میں، محلے میں 10 مسجد ہے، اس میں سے 1-2 مسجدوں میں جمعہ ہوتی، تو جمعہ کو تو مسجد پڑتی ہے، رمضان میں نہیں پڑھ رہی آمنا، اس کا مطلب جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہاں سے لوگ. یہ بات ہوئی نا، نماز نہیں پڑھے. تو کہا نماز سستی کرتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری جاتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو. عشاء اور فجر کی نماز، دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کون کون سی پڑھتے ہیں؟ یہاں سے نکل گئے، آفس چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، کام پہ چلے گئے، تو ظہر اثر مغرب. اور اس میں سے بھی ظہر اثر مغرب بہت سے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مالک اس کے بہانے چھٹی دیتا ہے، ورنہ چھٹی نہیں ملتی ہے. تو کام سے بچ جائیں گے، تھوڑا جا کر چائے پی کے آ جائیں گے تو 3 ٹائم کی نماز پڑھ لو، لیکن گھر آنے کے بعد عشاء نہیں پڑھتے کبھی. یہ نفاق. اگر منافق نفاق نہ ہوتا تو ایک آدمی نے جو 3 نمازیں پڑھا چوتھی کیوں چھوڑ رہا؟ اگر 3 فرض ہے تو چوتھی کا فرض نہیں، اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو کہا منافق پہ عشاء اور فجر بھاری جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے جب آپ نماز کے لیے اٹھتے تو ماں عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ جب نماز کے لیے اٹھتے تو فجر کے لیے جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے. وہ کہتی ہے جب آپ فجر کی نماز کو اٹھتے تو سستی سے نہیں اٹھتے، جب میں اٹھاتی تو سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، سیدھا، چونکہ اگر سستی کریں گے تو نیند لگ جائیں گے، سیدھا جھٹکے سے اٹھتے. اور منافق کیسا اٹھتا ہے نماز کے لیے؟ سستی سے. آپ نے فرمایا وہ نماز منافق کی ہے، وہ نماز منافق کی ہے، وہ نماز منافق کی ہے کہ جب دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا ہے پیلا ہو کر تو اٹھ کر جلدی سے بھاگتا ہے، وضو کر کے 4 رکعت عشاء جو ہے اثر کی 4 کوے کی ٹھونگ مار لیتا ہے زمین کے اوپر. وہ نماز نہ منافق کی ہے جو سورج کو ڈوبتا ہو، مطلب اول وقت چھوڑ کے ایک دم آخر تک انتظار کرے، سورج پیلا پڑ کے ڈوبنے لگے، پھر فوراً جاتا ہے وضو کر کے 4 ٹھونگے کوے کی مار کے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. کا منافق کی ہے. تو منافق سستی کرتے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، تابعی کا واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا بھی سکوں کیسے ان کے اعمال تھے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک تابعی ان کے تعلق سے آتا ہے، بہت بڑے محدث تھے. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی سیرت میں کہ 40 سال تک آپ مسجد کے اندر اذان سے پہلے موجود رہا کرتے تھے. 40 ایئرس. کبھی ایسا نہ ہوا کہ سعید مسجد میں نہ تھے اذان سے پہلے. نماز تو دور کی بات ہے، نماز کی آخری اذان سے پہلے 40 سال تک ہر نماز میں آپ مسجد میں رہتے تھے، اور آپ مدینہ میں رہتے تھے. اذان سے پہلے
40 سال کی نمازیں آپ کیسی تھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں کھڑے ہیں آپ. لیکن آج ہماری سستی کا کیا حال ہے. جب کوئی کہے کہ جمعہ کی نماز کھڑی ہو رہی ہے تو بولتے ہیں ہاں ابھی تو خطبہ چل رہا ہے نا دیکھیں گے. جب امام کھڑے ہو چکے تو ابھی تو قیام میں ہے نا, رکوع میں مل جائیں گے. ارے امام رکوع میں چلے گا, رکوع میں گیا تو کیا ہوا, اگلی رکعت مل جائیں گے نا, چلے جائیں گے. جمعہ کی بات کر رہا ہوں, عام نمازوں میں تو بہرحال بتانے کی ضرورت بھی نہیں. ٹھیک, اسی طرح